علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 103 104۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اخری من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث مشہور کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ صدق اللہ العظیم۔ بدعت کے رد میں قرآن کریم کی سورۃ کہف کی 16 نمبر پارہ میں 103 104 نمبر آیت میں خدائے رب عز و جل فرماتا ہے، آؤ ہم تم کو ایسی خبر نہ دیں کام کی کہ جو اچھا سمجھ کر کیا جاتا ہے، حالتاً وہ برا ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بہت عمدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس عمدہ سمجھنے میں جو شرعی وجہ ہو سکتی ہے کہ شریعت کی روح میں دلائل میں اس کام کو کرنے کی گنجائش ہے، تو اگر گنجائش ہو تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ لازمی بدعت بنے گی۔ اسی لیے اس کے اپنے ادوار ایک خاص میں، جن کو نبی پاک نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تابعین تک جائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی پاک کے 13 سال کا مکہ کا دور اور مدینہ منورہ کے 10 سال میں یہ کام کہیں بھی نہیں ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین کا دور ہے، جس میں ابوبکر صدیق کا 2.5 سال کا، حضرت عمر فاروق کا 10.5 سال کا، حضرت عثمان غنی نے یہ تقریباً 12.5 سال کا دور، اور حضرت علی المرتضیٰ جس کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو، اور انہوں نے اپنے 4 سال میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہو۔ اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا جس کی مثال، جس کا نمونہ، جس کی نظیر یہاں ہمارے یہاں نہ ہو، وہ رد ہے۔ اور اس لیے دوسری حدیث مبارکہ میں کہا کہ من احدث فی امرنا، ہمارے معاملے میں، دین میں جس نے کوئی نئی بات گھڑی، ما لیس منہ، جو اس کی اصل جنس شریعت کے حکم قرآن و حدیث میں نہ ہو، فہو رد، وہ قابل رد ہے۔ اور یہ قابل رد اس وقت سامنے آ جائے گا جب محشر کے میدان میں لوگوں کے گروپ ہو کر سامنے جائیں گے، اور ایک گروپ بدعتیوں کا بھی ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ان میں سے کوئی ہو، لیکن ہوگا ضرور کہ جس کو فرشتے روکیں گے سامنے آ کے، اور نبی پاک کو وہ کہیں گے اے نبی اکرم، آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں گھڑی تھیں، اور انہوں نے کسی اور قوم کی نقل میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور وہ عیسائی یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں یہی چیز شامل کر لی کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں، اور سڑکوں پہ جلوس نکال کر، سڑکوں کا دین میں کیا کام ہے؟ اور یہ بھی بدعت ہے کہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے، تقریر رہا ہو، اٹھ کے نعرے لگائے جائیں۔ کبھی اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور جنگ اسلام کی جب ہوتی ہے تو اس میں شور کی اجازت نہیں ہے، چیخ و پکار کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور وہاں تکبیر کا ایک نعرہ لگتا ہے کہ جنگ آ رہی ہے، تکبیر کا دوسرا نعرہ لگتا ہے کہ آپ بالکل تیار ہو جاؤ، تیسری پہ
لڑائی اور یا فائرنگ یا توپ یا تیر تلوار چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے، اور اگر دلائل دیتے جائیں اور باتیں کرتے جائیں تو یہ پتہ اس وقت چلے گا جب نبی پاک کے سامنے جائیں گے، اس وقت نبی پاک غصے میں فرمائیں گے اچھا میرے بعد انہوں نے دین کو بدلا، تو مجھ سے میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو، ان کو سوکن دور کر دو، من غیر بعدی دینی، تو پھر کیا بچے گا؟ اور اسی دنیا کے اندر ایسے کہ اعمال کے بارے میں حدیثیں ہیں بہت زیادہ ہیں کہ ان کی عزت کے لیے کسی نے اگر کھڑے ہو کر رسپیکٹ کی، وہ اس نے دین کو ڈھا دیا، اور اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جہاں سنت کی آئینی حیثیت ہے اور منکرین حدیث کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، وہیں پر یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نکال کے کہتے ہیں یہ دین ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کو خائن کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو پھر نبی پاک نے کیا فرمایا تھا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں؟ کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ جی یا رسول اللہ، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور دین آج مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو ہر حساب سے دین مکمل ہو گیا تھا، اب اس میں کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔